بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر ہے جی بشریٰ بی بی نے میاں نواز شریف سے رابطہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جج گیا۔ یہ ماجرا کیا ہے اس پر بات بعد میں کریں گے، لیکن پہلے ہم بات کریں گے بہروپیے کے عبرت ناک انجام پہ، کیونکہ یہ جو بہروپیے ہوتے ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں سر۔ کیونکہ بہروپیے کیوں ہوتے ہیں؟ بہروپیے ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اصل چہرے چھپائے ہوتے ہیں اور یہ ماسک، وہ کہتے ہیں نا انہوں نے چہرے پہ ماسک ڈالے ہوتے ہیں، نقاب ڈالے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اندر کیا ہے۔ لیکن قدرت کا ایک نظام ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بالآخر اس نے عیاں ہونا ہی ہونا ہے، مطلب چھپی نہیں رہ سکتی نا، حقیقت تو سامنے آنی ہی آنی ہے۔ اب ایک بندہ جتنا مرضی وہ کہے کہ جی اس سے زیادہ نیک پاک پارسا کوئی نہیں، وہ دعویٰ کرتا رہے گا اور وہ لوگوں کو اپنے اس بہروپیے پن کی وجہ سے خراب بھی کرتا رہے گا، ان کی ذہن سازی کرتا رہے گا۔ تو وہ ایک لمحہ، ایک مدت، ایک وقت تک کام چلے گا، چل جائے گا، لیکن بالآخر وہ سارا نقاب اتر جانا ہے، وہ اصل روپ سامنے آ جانا ہے۔ اور یہی کچھ عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ اور اس کے پیروکار جو ہیں ان سب کے ساتھ ہوا ہے۔ عمران خان سب سے پہلے یہ بندہ جو ہے وہ کیا جی یہ پاکستان کا ایک سٹار ہے۔ اب اس سٹار کو آپ اندازہ لگائیں کہ جن ایام میں یہ پاکستان کا سٹار تھا ان ایام کے قصے کہانیاں کتنے ہیں۔ یہ سٹار سے زیادہ ایک جنسی درندہ تھا اور یہ اس دور کی پڑی لت جو ہے، اس کو عادت، یہ آج تک قائم ہے۔ اس کے دور حکومت میں جو سرکاری یتیم خانے تھے وہاں پہ جو درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، افشاں لطیف صاحبہ کے ساتھ میں نے 2 پروگرام کیے تھے، انٹرویوز ان کے کیے تھے، اس میں انہوں نے جو حقیقتیں بیان کیں، اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اکثر فون پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، وہ چیزیں شیئر کرتی ہیں، بتاتی ہیں۔ تو وہ جو بچیاں، یتیم بچیاں جن کے سروں پہ سہارا رکھنا تھا اس ریاست نے اور وقت کے وزیر اعظم نے ان کے باپ کا کردار ادا کرنا تھا، بدقسمتی سے وہ ان کا جو ہے وہ ایک دجال کی طرح ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کی خوفناک جو ہے وہ تاریخیں رقم کر رہا تھا۔ بشریٰ بی بی جو باپردہ خاتون تھی، جو مذہبی ٹچ دیتی تھیں، وہ معصوم بچوں کو اپنے کالے جادو کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ افشاں لطیف کے بقول کے 25 کے قریب بچوں کو جو ذبح کر دیا بشریٰ بی بی نے، اور ان کے ماننے والے جو ہیں وہ ان چیزوں کو تسلیم کرنے کے لیے وہ ہے کہ تسلیم نہیں کرتے، مطلب کہ انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو کہا جا رہا ہے نا یہ صرف الزام تراشی ہے، یہ کردار کشی ہے۔ ایون کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف یہ جو عدت میں نکاح والا معاملہ تھا، یہ گلے کا آج کل مسئلہ ہے، یہ عدت میں نکاح والا کیس کا جب فیصلہ آیا تو اس پہ بشریٰ بی بی اور عمران خان دونوں نے کہا کہ یہ تو ہماری جو ہے وہ اپنا کردار کشی ہے، یہ غیرت اور بغیرتی کا ایک معاملہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ابلیس کا فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی کالا جادو کرے تو کیا وہ پھر کس کا پیروکار ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ شیطانی علم ہے کالا جادو، تو بشریٰ بی بی کے کالے علم کی کئی جو ہے وہ گواہیاں دینے والے لوگ موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کی دور حکومت میں وعدے تو بڑے بڑے تھے، لیکن نکلا کیا؟ توشہ کی چوریاں، القادر کی زمین، 190 ملین کا فراڈ، بند لفافوں میں منظوریاں، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، پراپرٹی ٹائکون ہیں، ان سے تحفے اور تحائف، اور ظاہر ہے ان تحفے اور تحائف کے بدلے میں ان کے جائز اور ناجائز کام ہی کروانے تھے نا۔ تو یہ سارا کچھ کیا تھا؟ یہ صرف ایک لبادہ تھا جو دکھانے کے لیے تھا کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ سٹار ہے، یہ بڑا ایماندار ہے، یہ آخری امید ہے۔ اور اب جب وہ نقاب اترے ہیں تو وہ بہروپیہ بری طرح سے ننگا بھی ہوا ہے اور اپنے انجام، عبرت ناک انجام کا شکار بھی ہوا ہے۔ یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں نا، یہ سزائیں صرف عمران خان کو نہیں ہیں،
یہ سزائیں ان سب لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جنہوں نے عمران خان کو اس ملک پر مسلط کیا اور اپنا اپنا کردار ادا کیا، ان سب کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ وہ بچے، وہ بچیاں جن کو ذبح کیا گیا، جن کی زندگیاں اجیرن کر دی گئیں، جن کو اپنے جنسی استحصال کے لیے جن کا جنسی استحصال کیا گیا، اپنی جنسی تسکین کے لیے جن کو استعمال کیا گیا، ان کی آہو بقا جو ہے وہ یہ سارے کے سارے اس کی پکڑ میں ہیں، اور جن جن لوگوں نے عمران خان کے لیے کردار ادا کیا ان سب کو بھی پکڑ میں آنا چاہیے۔ اور یہ کل کے آنے والے جو حکمران ہیں یا جو کوئی بھی کسی بڑے عہدے پہ آئے گا، یہ اس کے لیے نشان عبرت بھی ہے سر، کہ یہاں اگر جب آپ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، جب آپ طاقت میں ذمہ کو بھول جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کہہ دیں گے وہی حرف آخر ٹھہرے گا، وہ قانون بن جائے گا اور آپ کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، تو یاد رکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دیکھا چلی کہاں ہے عمران خان، کہاں ہے بشرا بی بی، نشان عبرت بن چکے ہیں۔ اور بشرا بی بی، میرے پاس جو خبر ہے نا وہ میں نے آپ کے ساتھ آگے شیئر کرنی ہے کہ بشرا بی بی کے بارے میں یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں یا باقی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں جی وہ تو غیر سیاسی خاتون تھیں، میں آگے چل کے آپ کو بڑی خبر دوں گا کہ اس غیر سیاسی خاتون کا سیاست میں کتنا کردار تھا۔ لیکن اس سے پہلے بات کر لیں ذرا ایک جج صاحب کے معاملے کی، کیونکہ آج کل جو ہے وہ ججوں کے گھر جانے کا سلسلہ بڑا چل نکلا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، پھر اس کے بعد جسٹس شاہد جمیل صاحب، ان کے استعفے آ چکے، یہ چلے گئے۔ اب شنید ہے کہ کچھ اور ججز بھی جو ہیں وہ مستعفی ہو سکتے ہیں۔ ایک طرح سے نا ایک کیوس پیدا ہو چکا ہے کہ شاید ملک میں کوئی آئینی اور عدالتی بحران جو ہے وہ کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ خیر، وہ صورتحال اگلے چند دنوں میں واضح ہوتی جائے گی، کیونکہ نئے ججز کے تقرر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کو اثر نو مرتب کیا جا رہا ہے، وہ فائنلائز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نئے ججز جو ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ میں اپائنٹمنٹ ان کی ہوگی۔ لیکن یہ جو جج ہیں احتساب عدالت کے محمد بشیر صاحب چونکہ بیمار ہیں، انہوں نے پہلے درخواست دی تھی کہ انہیں ان کی ریٹائرمنٹ تک رخصت عنایت کر دی جائے، تو ان کی درخواست کی خبر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اس حوالے سے جو اپڈیٹ تھی کہ ان کو جو جواب دیا گیا ہے وزارت قانون کی طرف سے یا متعلقہ اتھارٹیز کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اگر آپ اس وقت چھٹی پہ چلے جائیں گے تو جو مقدمات اس وقت کنکلوڈ کی طرف پہنچ چکے ہیں اور ان پہ فیصلہ آنا ہے وہ ڈیلے ہو جائیں گے، تو لہٰذا آپ فیصلہ کریں، پھر اس کے بعد آپ رخصت پہ جا سکتے ہیں۔ تو توشہ خانہ کا کیس جس پہ فرد جرم عائد تھی اس وقت، اور اس پہ پروسیس کافی آگے بڑھ چکا تھا، تو لہٰذا اب توشہ خانہ پہ فیصلہ آ چکا ہے۔ القادر کا بھی نیب ریفرنس ہے، وہ بھی احتساب عدالت میں چلنا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ایک ہی احتساب عدالت فعال تھی جس میں جج محمد بشیر تھے، باقی دو تو جج جو ہیں وہ ہے ہی نہیں، یعنی کہ دو غیر فعال عدالتیں ہیں۔ اب جج محمد بشیر نے دوبارہ طبی بنیادوں پہ رخصت کی درخواست دی ہے۔ اس درخواست میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ یعنی کہ 14 مارچ تک جو ہے رخصت عنایت کر دی جائے، چونکہ وہ بیمار ہیں۔ ویسے جج صاحب بیمار ضرور ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ابھی یہ 2-3 دن قبل بھی کیس کی سماعت کے دوران وہ بیمار پڑ گئے تھے، اچانک وہ بے ہوش ہو گئے، پھر انہیں اڈیالہ جیل کا جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ لے جایا گیا، طبی امداد دی گئی تھی۔ اس سے قبل بھی ان کی طبیعت خراب تھی، 1-2 بار وہ عدالت میں جو ہے بیمار ہوئے، بیماری کی وجہ سے نہیں بھی آئے تھے، تو بیمار ضرور ہیں۔ اب انہوں نے درخواست دی ہے، اور اب مجھے یہ لگتا ہے چونکہ اس وقت درخواست جمع کروائی گئی ہے، میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ اس درخواست پہ کیا جواب دیا گیا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کیونکہ جو پہلے جواب دیا گیا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کی یہ جو رخصت کی درخواست ہے یہ منظور کر لی جائے گی، مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ القادر میں ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی، لیکن ان کے رخصت پہ جانے کے بعد عمران خان کے خلاف اور اسی طرح نیب کے جو دیگر ریفرنس چل رہے ہیں احتساب عدالتوں میں، اسلام آباد کے احتساب عدالتوں میں جو کیس چل رہے ہیں
وہ سارے کے سارے کیس جو ہیں وہ ٹھپ ہو کے رہ جائیں گے، کیونکہ جج کوئی موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد میں 3 احتساب عدالتیں ہیں اور ان میں سے صرف ایک جج ہے، تو اب وہ جج صاحب رخصت پہ چلے جائیں گے تو پھر ٹیکنیکلی تمام کیسز کی سماعت جو ہے وہ رک جائے گی۔ اور اب تک توشہ خانہ میں توشہ خانہ کا وہ ریفرنس جو نواز شریف، آصف علی زرداری وغیرہ کے خلاف ہے، وہ میرا خیال 0 سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ نئے جج صاحب پھر شروع سے کیس دیکھیں گے، اور اسی طرح القادر کا جو کیس ہے یہ بھی نئے سرے سے سٹارٹ ہوگا۔ نئے جج صاحب جو ہیں اس کے لیے آئیں گے، اگر ان کی رخصت کی درخواست منظور کر لی جاتی ہے تو دیکھیں اب اس پہ فیصلہ تو خیر اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزارت قانون نے کرنا ہے، فیصلہ کیا آتا ہے حتمی فیصلہ انہی کا ہوگا۔ میں نے جو میری اوپینین تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور سر اب آتے ہیں بشرا بی بی کا عمران خان سے رابطہ، لیکن اس سے پہلے ذرا بات کریں کہ بشرا بی بی کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بشرا بی بی غیر سیاسی خاتون ہیں، ان کو سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے، تو صرف یاد دہانی کے لیے ذرا بتاتا چلوں آپ کو کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی کتنی آڈیوز جو لیک ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں عمران خان وزیر اعظم تھے، لیکن حکومتوں کے فیصلے بشرا بی بی کی مرضی سے ہوتے تھے۔ عثمان بزدار کن کی مرضی سے آیا تھا؟ عثمان بزدار کو پنجاب پہ مسلط کروانے والی شخصیت کا نام بشرا بی بی ہے، چونکہ بشرا بی بی کی خواہش پہ یہ فیصلہ عمران خان نے کر دیا، اور عثمان بزدار کو مسلط کر کے پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ یہاں پہ فرا گوگی جو ہے پورا گینگ یہ مسلط کر دیا گیا تھا۔ عثمان بزدار کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ توشہ خانہ سے تحائف منگوائے جاتے تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آڈیو موجود ہے۔ وہ جو انعام اللہ شاہ کی آڈیو اور بی بی کی آڈیو لیک ہوئی تھی، اس میں تھا نا کہ یہ جو توشہ خانہ سے تحائف آ رہے ہیں وہ ہم منگوا رہے ہیں، آپ کیوں تصویریں بناتے ہیں؟ یہ کیا پروسیس تھا؟ اسی طرح وہ گھڑیاں بیچنے میں بشرا بی بی ملوث ہیں۔ زلفی بخاری کے ساتھ ان کی جو آڈیو آئی تھی وہ اس بات کی تصدیق ہے کہ گھڑیاں بیچنے میں یہ ملوث ہیں۔ اسی طرح وہ اپنا ملک ریاض صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ جو آڈیو تھی، ہیرے کی انگوٹھی کا معاملہ، تالے کھولنے کی باتیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی بشرا بی بی ہے جناب، پنکی پیرنی، جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں یہ غیر سیاسی ہے، یہ خاتون خانہ تھیں، ان کا تو سیاست سے یا جو حکومتی امور سے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اور سارا ان کے دور میں، یعنی کہ عمران خان کے دور میں سیکٹری ڈی سی تک جو ہے وہ ان کی مرضی سے لگتے تھے، یہ وہ استخارہ فرماتی تھیں اور پھر جس کا نام نکل آتا تھا وہ لگ جاتا تھا۔ اب استخارے سے پہلے جو ہے وہ نظر و نیاز کتنے آتے تھے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ پنجاب میں جس طرح سے انہوں نے وہ رشوت کا بازار گرم کیا تھا نا، وہ تو اب عثمان بزدار ایرا وغیرہ یہ آپ ذرا کھنگال کے دیکھیں، اس کو پتہ چلے آپ کو کہ یہ تو روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں کی دہاڑیاں لگا رہے تھے یہاں پہ بیٹھے۔ اور جناب یہی خاتون جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو غیر سیاسی خاتون ہیں، انہوں نے جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد بڑے سیاسی رابطے کیے۔ ایک تو ملاقات کا تذکرہ بڑا ہوا جو اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں ہوئی، جس میں ایک خلیجی ملک کی اہم شخصیت سے ملاقات کی گئی تھی، اور اس ملاقات میں انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ خیر وہ کردار ادا نہیں ہو سکا تھا، اس کی وجہ بھی یہ محترمہ تھی، کیونکہ انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد خود ہی خبر بھی لیک کر دی، اور جب خبر لیک ہوئی پھر وہ ذرا محتاط ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑے غیر سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسے بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ مریم بی بی کی گزشتہ دنوں کنٹرول ٹاور سے ملاقاتیں، نیب آفس میں پیشی کے دوران کالے شیشوں والی گاڑی، اور وہاں سے آدھے پونے گھنٹے کے لیے کسی اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ گھر میں ملاقات، اور وہ بھی بڑی اہم شخصیت سے ملاقات۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس جو خبر ہے کہ بشرا بی بی نے سابق صدر آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف سے بھی رابطہ کیا ہے، یہ بڑی خبر ہے۔ اچھا یہ خبر جو ہے وہ سینئر صحافی ہیں راجہ عاطف ذوالفقار صاحب، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، اور ان کے مطابق بشرا بی بی نے تحریک عدم اعتماد کے ایام میں، جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائیو جمع کروا دی گئی تھی، اور ان کے اتحادی ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اور ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی ان سے خائف تھے، وہ جماعت سے الگ ہو رہے تھے، یہ راجہ ریاض وغیرہ جو 21-22 لوگ تھے،
उन दिनों बुशरा बीबी ने उनके बकौल आसफ़ अली ज़रदारी साहब से रब्ता किया था, और आसफ़ अली ज़रदारी साहब को उन्होंने इसमें जो है वो मतलब अपने शोहर के लिए ताउन मांगा था, लेकिन ज़रदारी साहब ने उन्हें ये बताया कि जी बहुत देर हो चुकी है, अब ये मुमकिन नहीं है, चूँकि वो मुख्तलिफ जो दीगर सियासतदान हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दीगर जो लोग हैं उनके साथ वादे कर चुके हैं और अब वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो लिहाजा अब इमरान खान के लिए जो है उनके पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि इमरान खान का साथ दें, तो लिहाजा बुशरा बीबी को नाकामी का मुँह देखना पड़ा। और इसी तरह उनका दावा है कि बुशरा बीबी ने मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद, यानी कि 21 अक्टूबर के बाद जब मियाँ नवाज शरीफ मरी में मौजूद थे, उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता किया था, और इस रब्ते के जो भी ज़राए थे उन्हें यह जवाब दिया गया मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से कि अगर मोहतरमा अपने शोहर की गिरफ़्तारी को लेके कोई उनसे मदद चाहती हैं कि जी उनको कोई रिलीफ़ मिल जाए या उनकी रिहाई हो सके, या कोई भी उनके लिए कोई जो रिलीफ़ अगर चाहती हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ ने माज़रत की थी कि ऐसा वो नहीं कर सकते। तो लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि इसके अलावा अगर उनको कोई और मदद दरकार है तो फिर वो उनके सेक्रेटरी के साथ रब्ता कर सकती हैं, और मियाँ नवाज शरीफ अगर उनकी मदद कर सकते हुए तो वो कर सकेंगे, लेकिन इमरान खान को रिलीफ़ देने दिलवाने उनके मुकदमात में तो ये उन्होंने जो है माज़रत की थी, क्योंकि वो सीधी सी बात है कि अगर आपके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं तो आपने तो फेस करने हैं अदालतों में, तो आप फेस करें अदालतों में। लेकिन इनका अलमिया ये रहा कि इन्होंने अदालतों में केस को कानूनी अंदाज में फेस करने की बजाय सियासी अंदाज में किया। हर मुकदमा वो कोई भी हो, वो इन्होंने उसे जो है वो सियासी रंग दिया। वकील वहाँ पे कानूनी दलाइल देने की बजाय जज्बाती तकरीरें करते रहे। जजेस कहते रहे कि जी आप यहाँ पे कानून की बात करें, कोई दलील दें, तो खैर उनके पास ना कोई दलील थी ना कोई कानूनी जवाज़ था, चूँकि उनको पता था ये सारे के सारे जो है वो ओपन एंड शट केस हैं। इमरान खान ने ये सारा गंद किया हुआ है, तो कैसे इसको समेटा जा सकता है। तो वो भी वहाँ पे अपनी सियासत चमका रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली फिर जो उसके डिसीजंस थे वो तो ऐसे ही आने थे ना कि अब सारे के सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं। अब इनको ये भी ज़रा तकलीफ़ हो रही है कि देखें जी कितना स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है, अदालतें बैठी हैं, हो रही हैं। और भाई मेरा ख्याल है कि बड़ा डिले कर दिया है अदालतों ने। ये जो लंबी लंबी समातें की हैं ना, 12-12 14-14 घंटे की, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने टाइमली इनको किया होता, अगर आपको ये ख्याल बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके आया कि जी ये तो 10 वकील चेंज कर दिए और अब इनका हक़ जिरा जो है हक़ दिफा ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ये तो गैर संजीदा लोग हैं, आपको ख्याल आया कि नहीं जी ये तो बार बार वकील चेंज कर रहे हैं, ये टाइम लेके खुद भी नहीं आ रहे, और बजाय ना इमरान खान अदालत को संजीदा ले रहा है ना इनके वकील संजीदा ले रहे हैं, तो ये आपको बहुत पहले सोचना चाहिए था, पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि ये जो है ना 12 घंटे और 14 घंटे वाली समात वाला मामला ये ना होता, फिर वही 8-7-8 घंटे के अंदर अंदर समात मुकम्मल होती, लेकिन फ़ैसले आ चुके होते। खैर चलें, अब फ़ैसले आ चुके हैं, होना तो यही था। लेकिन क्या इस पूरी सिचुएशन में सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान जो प्लान लेके चल रहे हैं, जो उनके दिमाग में है कि जी 8 फरवरी को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, तो सवाल है मेरा आप सबसे कि आप ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो सकता है, या कि इमरान खान को एक बार फिर जो है अपनी वो क्या कहते हैं, आप कहते हैं हज़ीमत का सामना करना पड़े, या कि उनके जज्बात जो हैं वो चकनाचूर होने होंगे। तो बताइएगा ज़रूर। इसके लिए चैनल का जो कमेंट सेक्शन है वो हाज़िर है, और दूसरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।